مشوانی صاحب جی مشوانی صاحب یہ بتائیے گا پچھلی جو پریس کانفرنس جو پہلا نتیجہ عموماً چیف الیکشن کمشنر خود دیا کرتے ہیں پریس کانفرنس میں ٹھیک کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ بالکل صحیح کہا آپ نے. سو اس دفعہ کس نے پریس کانفرنس کی ہے؟ کیونکہ مجھے تمام تر غور کرنے کے باوجود یہ سکندر سلطان راجہ صاحب لگے نہیں. اسپیشل سیکرٹری ظفر اقبال نے نتائج سنائے ہیں, ابتدائی 2 نتائج, اور انہوں نے یہ نتائج چیف الیکشن کمشنر کی اس موجودگی نہیں تھی اور وہ یہاں پہ نہیں آئے, اور انہوں نے یہ نتائج سنائے ہیں. کیوں نہیں آئے؟ اصل مسئلہ یہ آئے کیوں نہیں چیف الیکشن کمشنر خود یہاں؟ تو میرا خیال آتا ہے کہ اسی وجہ سے کہ بہت سے سوال اٹھیں گے, ان کو پھر جواب دینا پڑے گا. اسپیشل سیکرٹری نے یہاں یہ نتائج سنائے اور اس کے بعد چلے گئے, انہوں نے کوئی سوال نہیں لیا, اور انہوں نے صوبائی اسمبلیوں کے حلقے کے نتائج سنا دیے ہیں. پی کے 78 پشاور کا اور پی کے 76 پشاور کا بھی نتیجہ انہوں نے سنایا, اور انہوں نے اس میں جو کامیاب امیدوار تھے ان کے ووٹ جو ہے وہ بتا دیے, اور اس کے بعد کوئی سوال جواب انہوں نے لیا نہیں ہے. سر یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ چلے گئے مشوانی صاحب, ابھی مہر بخاری صاحبہ سے ان کی بات ہوئی چیف الیکشن کمشنر کی, انہوں نے کہا 30 منٹ کا وقت دیا میں نے ریٹرننگ آفیسرز کو کہ نتائج پہنچائیں, ورنہ میں ایکشن لوں گا, سسپینڈ کر دوں گا. 20 منٹ سے زیادہ گزر چکے ہیں اس گفتگو کو ہوئے. کیا اس طرح کی کوئی بات اسلام آباد میں الیکشن کمیشن کے دفتر میں موجود ہے؟ کیونکہ یہ بازگشت سنی آپ نے؟ بالکل, الیکشن کمیشن نے اس حوالے سے باقاعدہ ایک اعلامیہ بھی جاری کیا, اور جو بات آپ کہہ رہے ہیں اس میں بالکل منو ان وہی بات موجود تھی. اور انہوں نے کہا کہ ہمیں نصف گھنٹے میں 30 منٹ کے اندر اندر آروز یہ نتائج فراہم کریں, اور بصورت دیگر ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی. لیکن یہ کیسے ممکن ہے کہ 5 بجے پولنگ بند ہوتی ہے اور رات 2 بجے تک کوئی بھی مکمل ایک نتیجہ میسر نہیں ہوتا, فراہم نہیں کیا جاتا, اور پھر اس کے 30 منٹ کے اندر اندر تمام پاکستان کے نتیجے ان کو فراہم کر دیے جائیں. اگرچہ چیف الیکشن کمشنر کا جو ایک جواب تھا وہ اپنی جگہ, لیکن اس طرح جو ایک عمل ہے وہ مکمل نہیں ہو سکتا, اور اس پر عمل درآمد بھی ناممکن سا نظر آتا ہے, کیونکہ جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ دھمکی کے باوجود نتائج نہیں آئیں گے؟ نہیں, وہ تو ایک جواب ہوتا ہے رسماً تاکہ اس کو کر دیا جائے, اس کو امپلیمنٹ بھی انہوں نے کر دیا, اور انہوں نے اپنی طرف سے جو آروز کی ذمہ داری ان کے کندھوں پہ ڈال دی ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہاں جو آئی ٹی کے ماہرین ہیں اور جو ذمہ دار ہیں, اور ان سے جب میں نے پوچھا کہ آر ٹی ایس بیٹھ گیا تھا تو یہ جو الیکشن مینجمنٹ سسٹم ہے آر ایم ایس آپ نے بنایا ہے, ہم یہ کہیں گے کہ یہ بھی بیٹھ گیا ہے, تو انہوں نے کہا کہ میں نے کہا یہ کیوں نہیں چل سکا, تو انہوں نے کہا یہ اس لیے نہیں چل سکا کہ یہ چلایا ہی نہیں گیا. کیوں نہیں چلایا گیا؟ انٹرنیٹ جو ہے وہ بند تھا, اور اس سسٹم کو جو ہے آگے نہیں بڑھایا جا سکا. تو اب یہ کہا جائے گا کہ 32 کروڑ سے زائد روپے اس سسٹم پہ لگائے گئے, اس پر باقاعدہ 1.5-2 مہینے سے کام ہوتا رہا. مکمل ہونے کے بعد ایک پورا سسٹم تھا, مرکزی کنٹرول روم ان کا H9 میں بنایا گیا, یہاں پہ پورا عملہ آپ یہ کہہ رہے ہیں سسٹم نہیں چلا. اچھا زاہد مشوانی, اگر آپ کو یاد ہوگا تو اس کے اوپر غالباً آپ نے ہی سٹوری کی تھی کہ خدا نخواستہ کوئی مسئلہ ہو جائے, کوئی انٹرنیٹ ڈاؤن ہو جائے, کوئی پرابلم ہو جائے, تو کلیریفیکیشن ایشو کی گئی تھی چیف الیکشن کمیشنر کی طرف سے, الیکشن کمیشن کی طرف سے, کہ جی اس کا انٹرنیٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے, انٹرنیٹ ڈاؤن بھی ہو جائے تو یہ ہمارا سسٹم چلے گا, اور ہم نے اس کے اوپر تمام تر ایکسرسائزز کر لی ہیں. آپ کو یاد ہے یہ بات؟ بالکل ایسا ہی ہے. آج صبح 7:30 بجے میں یہاں الیکشن کمیشن میں موجود تھا. 8 بجے چیف الیکشن کمشنر یہاں پہ آئے, تو جب انٹرنیٹ اور کا سسٹم بند کرنے کی بات سامنے آئی اور یہ خبریں بھی سامنے آئی کہ ٹیلی فون اور انٹرنیٹ کی سروس معطل کر دی گئی ہے, تو میں نے چیف الیکشن کمشنر سے سوال کیا کہ انتخابی نتائج پہ اس کے کیا اثرات ہوں گے. 8300 جس نمبر کے ذریعے ووٹرز اپنے ووٹ کی تفصیلات حاصل کرتے ہیں SMS کے ذریعے, اس کا کیا بنے گا, اور اوورآل جو ایک آپ نے اتنا انٹرنیٹ سسٹم جو ہے وہ برائج کیا ہوا ہے اس کا کیا بنے گا. تو انہوں نے کہا کہ اس کا اس پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا, اور یہ
जो ऑनलाइन इंटरनेट डेटा ट्रांसफरिंग है ये चलती रहेगी, और अगर वो ना भी चले तो ऑफलाइन जो डेटा है वो सिस्टम हमारे पास मौजूद है। और सर अगर ऑफलाइन ना चले तो फिर कोई सिस्टम मौजूद है? उसके अलावा वो अब जाके बात मालूम हुई कि ना तो ऑनलाइन काम चल सका ना ऑफलाइन काम चल सका, और ये जो इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम है ये धरे का। अच्छा डेटा यहाँ पे जाहिद, ये जो अभी सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने 30 मिनट की डेडलाइन दी है, मेरे ख्याल में उसमें कुछ 10 मिनट बाकी रह गए हैं, ये कितनी हकीकत पसंदाना है, कितनी रियलिस्टिक है कि ये 30 मिनट के बाद जो है जो उनका जो हुक्म है उसको माना जाएगा मनोहन, और फिर जो नताइज हैं वो फिर बरसना शुरू हो जाएंगे इलेक्शन कमीशन का जो इलेक्शन सिटी है उसके ऊपर? आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि 30 मिनट का वक्त दिया गया है, और अगर आप कहें कि 10 मिनट इसमें बाकी हैं तो आप 20 मिनट में सिर्फ 5 हलकों के नताइज, जरा ने यह बताया है, इलेक्शन कमीशन इसकी तस्दीक नहीं कर रहा कि सिर्फ 5 हलकों के नताइज इनको मौसूल हो चुके हैं, जिनमें से 2 या 3 हलकों के नताइज का ऐलान कर दिया गया है, और बाकी अभी इंतजार है कि वो मुकम्मल डेटा उनको फराम हो फॉर्म 47 की सूरत में, जिसमें कंपाइल्ड नतीजा मौजूद होता है तो वो यहाँ से जारी कर सकेंगे। लेकिन हम ये कहेंगे कि आरटीएस की तरह ये जो रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम है तो बैठ गया ना, नहीं बस ठीक, ईएमएस भी बैठ चुका। अच्छा जाहिद, लेकिन ये तो कम से कम जो उनकी बातों से लग रहा है कि 2 घंटे या 3 घंटे मजीद वक्त लग सकता है, क्योंकि जिस पेस से मिनिमम मुझे लग रहा है कि ये तो लंबा टाइम लग रहा है। सवाल पूछ लें। अच्छा जाहिद, एक बात ये बताओ कि वहां पे आप जितने भी रिपोर्टर्स हैं, दहाइयों का आपका एक्सपीरियंस है, जो है मुतअद्दिद बार आप लोगों ने इलेक्शन कवर किए हुए हैं, वर्ड ऑफ माउथ क्या है, रिपोर्टर्स सेंस क्या कर रहे हैं, मतलब हो क्या रहा है, मतलब वजह क्या बन रही है? आप लोग सारे आपने मुतलका हलकों से जो पीछे आपके जो जाहिर है जिस भी इलाके से आपका ताल्लुक है वहां से नताइज पता कर रहे हैं, यहाँ पे क्या मतलब गपशप क्या है, लंगर गप क्या है? यहाँ जो अमला बैठा हुआ है वो उनमें अक्सर लोग हमारे करीबी हैं और जानने वाले हैं। ज्यादातर इन लोगों को मीडिया से दूर रखा जाता है ताकि कोई इंफॉर्मेशन लीक ना हो, लेकिन चूंकि अब इलेक्शन सिटी है, ये बैठे हुए हैं और इनसे हेलो हाय और दुआ सलाम होती रहती है। अपने तौर पे ये तमाम इंफॉर्मेशन हमें दे रहे हैं कि आज इंटरनेट बंद होने की वजह से कोई काम नहीं हो सका, और आरओज की तरफ से इनको जो नताइज जारी किए जाते हैं वो नहीं हो सके। उसकी वजह ये है कि इंटरनेट ना होने की वजह से प्रिजाइडिंग अफसरान की तरफ से जो एक तरीकाकार था कि वो इंटरनेट के जरिए उनको अपना वो नतीजा फराम करेंगे, वो आरओज को फराम नहीं हो सका। आरओज को फराम नहीं हुआ तो यहाँ इलेक्शन का जो इन्होंने शहर बनाया हुआ है, सिटी बनाई हुई है, वो कैसे आरओज इनको फराम कर? देखिए प्रॉब्लम जो